वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और हम सब अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं। हम कामयाबी, खुशहाली और अपने ख्वाबों को हकीकत बनता देखना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि असल रुकावट बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है? हमारा जहन, हमारी सोच और हमारे वो ख्यालात, हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स जिन पर हम खुद भी तवज्जो नहीं देते। खौफ, शक, हसद और दूसरों से मवाजना, ये वो खामोश दुश्मन है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तवानाई को कम कर देते हैं और हमारी तरक्की के रास्ते भी बंद कर देते हैं। और फिर हम ये समझते हैं कि शायद किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन हकीकत ये है कि हम खुद अपनी कामयाबी को ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम वाकई अपनी ख्वाहिशात को हकीकत नहीं बना पा रहे, या हम खुद अपने जहन के कैदी बन चुके हैं। और आज के इस खास सेगमेंट में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हिना फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं नूर? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हिना, जैसे कि अभी मैंने बात की है लिमिटिंग बिलीव्स, लोगों को इस बारे में नहीं पता कि हम खुद ही अपने आप को कैसे कैद कर लेते हैं और हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं और हकीकत में वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहले तो एक्सप्लेन करें कि लिमिटिंग बिलीव्स होते क्या हैं। बेसिकली लिमिटिंग बिलीव्स ये होते हैं कि आप खुद ही एक बाउंड्री सेट कर देते हैं कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। अब जो आपने बात की कि हमारा बिलीफ सिस्टम ही ये डिसाइड कर रहा होता है कि आउटकम क्या निकलेगी। इसमें साइकोलॉजी का एक मॉडल है, डैट इज़ CBT मॉडल, जिसको हम CBT थेरेपी भी बोलते हैं। यानी आप जो चीज़ें सोच रहे होते हैं, आपकी जिस तरह की सोच होती है उस तरह की फीलिंग्स आप जनरेट कर रहे होते हैं। अच्छा सोचेंगे, हैप्पी फीलिंग्स आएंगी, और जिस तरह की फीलिंग्स आएंगी वही काम करने को आपका दिल करेगा। अब जब वही काम आप करेंगे उसी तरह के आउटकम्स मिलेंगे। अगर आप ऐसे काम करेंगे जो आपको सुकून देंगे तो फिर आपको रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, जैसे कि आपने बात किया कि जैसी सोच सोचेंगे वो ऑब्वियसली, अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो ना, उसके पास बैठ के आपको पता चल जाता है। और ऑब्वियस हम एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी, जो कि लोगों को यूजुअली नहीं पता, उनको ये लग रहा होगा मैं एलियन कॉन्सेप्ट है ये बातें कर रही हूँ, लेकिन दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ रियल। लेट मी एक्सप्लेन। बाकी हिना जो है वो इसको बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगी। क्या हम जो है ना, अलग अलग वाइब्रेशंस होती हैं हमारी, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा लो होते हैं ना, तो हम वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, हम वैसे एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। और जैसे जैसे हम खुद पे काम करते हैं, सेल्फ लव आता है हमारे अंदर और हम अपने आप को पॉजिटिव करते हैं, तो हमारी जो वाइब्रेशन है वो भी हाई होती है, तो हमें यूनिवर्स वैसी चीज़ें देता है। तो ये ज़रा लोगों को आसान अल्फाज में समझाएं। ओके, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव थिंकिंग का, और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि आप वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप चाह रहे हैं, जिसको आप मैनिफेस्टेशन। अब हर चीज़, मतलब लोगों को ये नहीं पता दैट यू कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग, सिर्फ आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। ऐसा ही है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, डैट इज़ नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग एक प्रॉपर पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नेगेटिव सोच लिया, इट्स अ प्रॉपर पैटर्न। यानी समटाइम्स ऐसा होता है कि 10 अच्छी चीज़ें हैं लेकिन उसमें से एक थोड़ी सी चीज़ कोई ख़राब हो गई है, आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट हो गए हैं। या समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई चीज़ कम नेगेटिव हुई है लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग में ले जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करके सोचना शुरू कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव थिंकिंग का। अब जिस तरह से आपने बात की, हम जो चीज़ें सोच रहे होते हैं उस तरह से होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसको अक्सर लोग मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जो सोच रहे हैं आप वैसा फील करना स्टार्ट कर देते हैं। आप जब वैसा फील करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके ब्रेन का एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसको RAS भी बोलते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करता है जिन चीज़ों को आप सोच रहे होते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, शो पे आने से पहले अगर मैं ग्रीन कलर के बारे में सोच रही थी ना, तो आपके यहाँ पे इस सेट पे आने के बाद मेरी नज़र सबसे पहले ग्रीन चीज़ों पे जाएगी। उसकी रीज़न सिर्फ इतनी सी होती है कि मेरा जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो उस टाइम पीक पर है। मैं सिर्फ वो चीज़ें फोकस करूँगी जिस बारे में मैं सोच रही होंगी। मैनिफेस्टेशन भी बिल्कुल इसी तरह से होती है, या जो चीज़ें हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो बिल्कुल ऐसी होती हैं कि हमारा ब्रेन सिर्फ वो पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने क्रिएट करता है जिस पे हम फोकस कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, एंड यू अट्रैक्ट व्हाट यू फियर। ऐसा ही है बिल्कुल। और इसकी आप सबसे ज़्यादा डरते हो वो चीज़ हो जाती है क्योंकि उसकी प्रॉपर साइंस है। आप जिन चीज़ों से डर रहे होते हैं ना, आप कंटिन्यूसली उन्हीं के बारे में सोच रहे होते हैं, फिर आपकी वैसे ही फीलिंग्स जनरेट हो रही होती हैं, फिर आप उनको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मैनिफेस्ट इसी तरह से करते हैं कि जब आपकी फीलिंग्स क्रिएट हो रही होती है ना, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो पैटर्न्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आपका फोकस ही सिर्फ उन चीज़ों पर रहता है जो चीज़ें आपकी उस सोच को सही साबित कर रही होती हैं। और अगर इसको लोग नहीं मानते, कुछ लोग जो कहते हैं वो सही नहीं है, तो इस्लाम
اسلام بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مطلب اسلام میں بھی یہ بالکل چیز ہے ایسا کہ ہی تم ہے. اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پاؤ گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ مجھ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھو. Exactly, بالکل. پازیٹیو تھنکنگ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ پازیٹیو سوچیں, اور آج کل ہم اسے تھوڑا سا ماڈیفائی کر رہے ہیں کہ ریشنل ہو کے سوچیں, تو وہ چیزیں صرف اسی لیے ہیں کیونکہ آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں آپ ویسا فیل بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ویسے ہی پیٹرن اپنی لائف میں جنریٹ کرتے چلے جاتے ہیں. بالکل. یہ اچھا ہنا یہ بتائیں کہ کیا یہ سچ ہے اگر کسی کی وائبریشن بہت ہائی ہے اور وہ نگیٹیوٹی کو اوائڈ کرتا ہے اور وہ نہیں پسند کرتا کہ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور وہ جو ایک عجیب سی ڈرٹی گاسپس ہوتی ہیں یا فضول باتیں وہ کریں, تو وین ہی اور شی سٹس ان دیٹ کمپنی تو وہ اس سے انکمفرٹیبل ہوتا ہے, اس سے جو ہے بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتا ہے اور اس کی جو انرجی ہے وہ ایکسچینج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بہت ڈرینڈ فیل کرتا ہے. بالکل ایسے ہی یہاں پہ جو آپ بات کریں گے نا انرجیز کی, یہ کنسیپٹ بھی ہوتا ہے اور اس کی پراپر سائنس بھی ہے کہ جب آپ ایسی سٹنگ میں بیٹھتے ہیں نا جو سٹنگ آپ کے اکارڈنگ نہیں ہوتی یا وہاں پہ ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کا برین جن چیزوں کو پسند نہیں کرتا, تو ایسے ہارمونز ریلیز ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں جو آپ کو بار بار یہ بتاتے ہیں کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جگہ آپ کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے. آپ کمفرٹیبل فیل نہیں نا جب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی وہ فیلنگس فوراً سے باقی لوگوں کو بھی اکثر دکھنے لگ جاتی ہیں. خود تو آپ فیل کرتے ہی کرتے ہیں کہ میں اس جگہ کے لیے نہیں ہوں, خود تو آپ کے ایسے ہارمونز ریلیز ہو ہی رہے ہوتے ہیں, آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز ایکٹیو ہو جاتے ہیں, فیل کرتے ہو مطلب سرٹن فیل کرتے ہو کہ جلد سے جلد آپ کو اس جگہ سے جانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پر بھی میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ ہمارا جو برین ہے نا بیسکلی وہ ڈیزائن ہی اس طرح سے ہوا ہوا ہے کہ اسے بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے خطرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ بہت جلدی اس چیز کو جانچ لیتا ہے. بالکل اسی طرح سے اگر ہم کہیں کہ 10 چیزیں تھیں, 10 چیزیں پازیٹیو تھیں, ایک چیز بیچ میں سے نیگیٹو تھی, ہمارا دھیان اس نیگیٹو چیز کی طرف ہی کیوں گیا؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو نیگیٹو چیز ہے نا وہ ہمارے برین کو خطرہ لگ رہی ہوتی ہے, تو ہمیں خطرے کا بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں نقصان دے سکتی ہے. تو نیگیٹو چیزوں کی طرف انسان کا جو رجحان جاتا ہے نا اس کے پیچھے کی سائنس ہی یہی ہے کہ ہمارا برین جو ہے وہ بہت جلدی ڈینجر زون میں چلا جاتا ہے, اس کو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے خطرہ ہے. نیگیٹیوٹی کو انسان خطرے کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اسی لیے اس کا فوکس جو ہے وہ بہت جلدی نیگیٹو چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہے. اچھا ہنا یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ اس کی نیگیٹو تھنکنگ ہے, ایک تو کچھ لوگوں کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی کہ اگر وہ ایک دم سے ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں, چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا ایگزیجریٹ کر کے وہ اس کے جو ہے نا وہ جو بالکل ورسٹ کیس سینیریو ہے نا, ایسا ہی ہے, ہر چیز کے ورسٹ کیس سینیریو میں چلے جاتے ہیں. اور دوسرا ہم اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کے اپنے بس میں نہیں ہے, تو ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بیسکلی آپ نے لائف میں کچھ بھی ایسا کرنا ہے نا جو پازیٹیو ہوگا یا جس کا آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے, آپ کو اس میں ایفرٹس تو کرنی ہی پڑیں گی. آپ نے جو بات کی اس کا ریزن پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. پہلی تو اس کی بایولوجیکل ریزنس آ جاتی ہیں کہ ہمارا برین جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ جلدی اٹریکٹ ہو جاتا ہے. دوسری اس کی شروعات تب ہوتی ہے جب بچہ ہوتا ہے انسان اور اس کو سراؤنڈنگس میں ہی نیگیٹو چیزیں سننے کو مل جاتی ہیں, کمپیریزن ہو رہا ہے اس کا یا کہیں اس کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, تو وہاں پر نیگیٹیوٹی کی طرف اس کا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, نیگیٹو چیزوں کی طرف وہ زیادہ جانا شروع ہو جاتا ہے, زیادہ کمپیریزن کرنے لگ جاتا ہے یا جلن فیل کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو کم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کسی بھی چیز کا اگر ہم نے پازیٹیو ریزلٹ نکالنا ہے نا تو محنت تو ہمیں اس پہ کرنی پڑے گی. لوگ یہاں پہ جب محنت کرنے سے گھبراتے ہیں نا, ہم انہیں کہتے ہیں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا ویٹ مینیج بھی رکھنا ہے یا پھر اس کو ریڈیوس بھی کرنا ہے اور آپ کہیں کہ ہم جی بھر کے کھانا کھائیں گے لیکن ہمارا ویٹ کم ہو جائے. بالکل ایسے ہی اگر آپ نے سائیکولوجیکلی اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھنا ہے نا تو یہ ناممکن بات ہے کہ آپ یہ یہاں پہ دلیل دیتے رہیں کہ نہیں ہم تو ایسے ہی سوچتے ہیں, پتہ نہیں کیوں ہمارے مائنڈ میں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. یہ کیوں والا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. آپ کا برین جو ہے وہ ٹوٹلی آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے, آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جائے. سب سے پہلے جو میرا ٹریٹمنٹ کا پروٹوکول ہے وہ یہی ہے کہ میں بایو سائیکو سوشل اپروچ کو فالو کرتی ہوں. یعنی سب سے پہلے آپ کے بایولوجیکل ایسے ہم لوگ چیک اپس کرتے ہیں جن میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہارمونس ڈسٹرب تو نہیں ہیں, آپ کی ڈائٹ کس طرح کی ہے, آپ کا ہائیڈریشن لیول جو ہے وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جاتے ہیں سائیکولوجیکل اپروچ کی طرف. اب جو لوگ نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہیں نا, آپ ایکسپیرینس کیجئے گا, ان لوگوں کی سیلف ورتھ بھی بہت کم ہوتی ہے. ڈاؤٹ بہت زیادہ کریں گے خود پہ, کمپیریزنس میں لگے رہیں گے. ہم ان کی سیلف ورتھ ہائی کرنے کے لیے صلاحیت بھی نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے, ڈیسیژن میکنگ ابیلٹی ان کی ہوتی نہیں ہے, رسک وہ لے نہیں پاتے جس کی وجہ سے ان کی گروتھ بھی بہت لمیٹیڈ رہ جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم ان کی سیلف ورتھ کو ہائی کرنے کے لیے کچھ ٹیکنیکس کرواتے ہیں. ایک اس میں چیز آ جاتی ہے دیٹ از جرنلنگ. آپ کے پاس بالکل 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 بھی ٹائم نہیں ہے نا, آپ رات کو سونے سے پہلے صرف 3 ایسی چیزیں لکھ لیں, پیج پر لکھیے گا کائنڈلی.
جو کہ اس مطابق ہونی چاہیے کہ آپ نے آج کے دل میں کیا چیز فیل کی. صرف اپنی آج کے دن کی 3 فیلنگز آپ نے لکھنی ہے اور اس کا ریزن لکھنا ہے. یہ جرنلنگ اگر آپ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں نا تو 1 مہینے کے بعد ہی آپ کو اس کے ریزلٹس ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے. بالکل آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جو چیزیں فیل کر رہے ہیں وہ فیل کس وجہ سے کر رہے ہیں. آدھی سے زیادہ چیزیں اور آدھی سے زیادہ جو ہماری پرابلمز ہیں وہ صرف لکھنے سے ہی سالو ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ جب آپ یہاں پہ سوچ رہے ہوتے ہیں آپ ریزلٹ نہیں نکال پا رہے ہوتے, سلیوشن نہیں مل رہا ہوتا. آپ جب لکھتے ہیں آپ کو ایک سلیوشن مل جاتا ہے. تیسری چیز اس میں آتی ہے سوشل اپروچ. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, نیگیٹو کنٹینٹ بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. انٹرنیٹ کھولتے ہیں تو وہاں پہ ایسی خبریں ہمیشہ سن رہے ہوتے ہیں یا ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں. فلاں جگہ پہ یہ کیس ہو گیا. بہت زیادہ نیگیٹو لوگوں میں رہتے ہیں, نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. اگر کوئی لڑکی ہے, کوئی لڑکا ہے, کوئی بھی انڈیویجول ہے, وہ بہت زیادہ کسی کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتا ہے, کسی کے لکس پہ کمنٹ کرتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, کیریئر پہ, پیرنٹس پہ, گھر پہ, یہ چیزوں پہ کمنٹ کرتا ہے, تو وہ بندہ پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے اور اس کو ویسی چیزیں دکھنے لگ جاتی ہیں, ویسے لوگ اٹریکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایسے لوگ اپنے اوپر کیسے کام کریں, کیونکہ بہت ضرورت ہے ہمیں. بیسکلی نیگیٹیوٹی سے دور رہنے کے لیے نا آپ کو سائیکولوجیکل اپروچ بھی اپنانی پڑتی ہے, آپ کو سوشل اپروچ بھی اپنانی پڑتی ہے. آپ کو ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کم کرنا پڑتا ہے جو لوگ ہمیشہ نیگیٹو ٹاک کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی سے بات کریں, فار ایگزامپل آپ کی کوئی دوست ہی ہو, آپ کہیں میں نے یہ کام کرنا ہے, اور آپ کی دوست آگے سے کہہ دے ایسا تو نہیں ہوتا, تم تو اس میں ارن نہیں کر پاؤ گی, ایسا تو نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس ایگزام کو پاس کر لیتے ہیں. ان کی نیگیٹو تھنکنگ نے آپ کا مورال ایک دم سے ڈاؤن کر دیا. آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ بہت زیادہ محنت کریں گے اور آپ ایگزام دیں گے, آپ پاس ہو جائیں گے. اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر آپ بیٹھو, بڑا آپ ڈرینڈ فیل کرتے ہو. ایسا ہی ہے, اسی وجہ سے اوائڈ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. تو ایسے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ایک تو بتائیں کہ وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, کیونکہ انسان جو ہے آبویسلی وہ فرشتہ نہیں ہے, بہت سی خراب ہو چیزیں جاتی ہے. نور آئیڈینٹیفیکیشن تو جس طرح آپ نے بتایا نا کہ آپ ایک روم کے اندر اگر انٹر کرتے ہیں, وہاں پہ گروپ آف پیپل ہے, آپ فوراً سے ان کی انرجیز کو اسیس کر لیتے ہیں. آپ کو پتا چل جاتا ہے, آپ کو فیلنگ آ جاتی ہے کون سا انسان آپ کے ساتھ مخلص ہے, کون سا انسان جو ہے مسکرا تو رہا ہے لیکن اس کی وائبز آپ کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے. یہاں پہ رول یہ آتا ہے کہ آپ سائیکولوجیکلی کتنے اسٹرانگ ہیں. اگر آپ سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں نا, پھر آپ اپنا سرکل خود فائنلائز کرتے ہیں. بالکل ایسے, یعنی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس کے ساتھ بات کرنی ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک انسان اگر اکیلے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے لوگوں